قول کا مطلب ہوتا ہے بات اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، یعنی وہ باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو مفسدات نماز میں کتنی چیزیں رکھیں گے؟ ابتداً 2 چیزیں۔ پہلی چیز کو ہم نے کہا وہ اقوال جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسری چیز کیا بتلائی؟ وہ افعال جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج پہلے ہم ذرا تشریح کر لیتے ہیں ان اقوال کی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں، کون سے اقوال ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ خوشی یا غم کے موقع پہ جتنے بھی الفاظ ہیں، خوشی یا غم کے موقع پہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ نماز میں ادا کیے جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا اگر آپ نے کوئی خبر سنی فوتگی کی تو آپ کی زبان سے نکل آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا آپ کی زبان سے اف یا ہائے، اس طرح کے الفاظ جو تکلیف کے وقت نکلتے ہیں تو آپ کی نماز جاتی رہی۔ ایسے ہی خوشی کے موقع پہ انسان سے جو چیزیں آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا کہہ مار دینا، ویسے وضو کر کے آپ نے کہہ مارا تو آپ کا وضو بھی باقی ہے اور نماز تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہی کہہ جب نماز میں مارا جاتا ہے تو چونکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے لہذا وضو نماز کے تابع کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تو ہم نے کہا کہ خوشی اور غم کے موقع پہ جو باتیں ہیں وہ باتیں اگر نماز میں کی جائیں گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایک بات۔ دوسرا، انسان کوئی چھینک مارتا ہے تو چھینک مارتے ہوئے وہ الحمدللہ کہتا ہے، مثلا باہر سے کسی شخص نے چھینک ماری اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا۔ ابتداً جو ہے وہ جب تک کلام کی اجازت تھی تو صحابہ کرام نماز میں جواب دے دیتے تھے، لیکن چھینک کے جواب میں کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز بھی جاتی رہی۔ یا اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کو بطور اشعار کے یا کسی اور انداز میں پڑھا، تلاوت کے انداز میں نہ پڑھا تو پھر بھی نماز جاتی رہی۔ یا اسی طرح کسی باہر سے کسی آدمی نے لقمہ دے دیا، جیسے تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اب جیسے ہی امام صاحب آگے بھول گئے تو پیچھے نماز کے اندر سے کسی نے لقمہ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر باہر سے کسی نے کوئی لقمہ دیا اور امام صاحب نے لے لیا تو امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو مقتدیوں کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ یا ایک بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا تھا تو باہر سے کسی نے اسے جو ہے وہ کوئی بات کہی اور اس نے جواب دیا تو اس کا نماز جاتی رہی۔ اب جیسے اس دن شاید کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ باہر سعودیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کال آتی ہے تو وہ فون اٹھا کے بھائی خالد صاحب کیا کہتے ہیں، انا اصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو نے خبر تو دے دی ہے لیکن تیری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ یعنی نماز کے اندر بات کرنا کسی بھی قسم کی بات ہو، یہ جتنی بھی تشریح ہم کر رہے ہیں یہ ان باتوں کی تشریح ہے کہ کہہ ہمارے خوشی میں ہو یا غم میں ہو، یا ہائے یا اف یا افسوس، اور اگر بغیر نیت کے نکل گئی نا زبان سے ایک جملہ پھر بھی نماز جاتی ہے۔ کہ آپ نے کہا جی میں نے تو جان بوجھ کے یہ نہیں کیا، بغیر نیت کے بھی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہوں گی باتوں کے حوالے سے، وہ اس کی کوئی بھی صورت ہو، تو ایک مفسدات نماز میں ہم نے کہا ایک کا تعلق اقوال سے ہے اور دوسرے کا تعلق افعال سے ہے۔ افعال میں اب مثلا موٹی موٹی چیزیں جو ہے کہ آپ نے 2 صف آگے یا 2 صف پیچھے، یعنی ایک حد تک گنجائش ہے کہ آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن 2 صفوں سے زائد آگے یا پیچھے چلے گئے تو نماز جاتی رہی۔ قبلہ سے منہ ہٹ گیا تو نماز جاتی رہی۔ اسی طرح عمل کثیر، عمل کثیر کیا ہے کہ ایک بندہ داڑھی سے کھیل رہا ہے تو 3 مرتبہ سے زائد اگر وہ ایک رکن میں ایسا عمل کرے گا یا خارش کر رہا ہے، یا موبائل مثلا آپ کا بول رہا ہے اور آپ اسے کوشش کر رہے ہیں اسے آف کرنے کی، تو آپ نے 1 مرتبہ کوشش کی، 2 مرتبہ تو آپ چھوڑ دیں، تو پھر اگلے رکن میں اگر آپ اسے بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وگرنہ 3 سے زائد مرتبہ ہو جائے گا تو یہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کے دوسرا یہ سمجھے کہ یہ شاید نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو وہ افعال
جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا وہ اقوال جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کا مسئلہ کیا ہوا جی مفسدات نماز میں، کہ نماز یا تو باتوں سے ٹوٹ جائے گی یا پھر کاموں سے ٹوٹ جائے گی۔ باتوں سے جو ٹوٹ جائے گی انہیں اقوال کے اعتبار سے کہیں گے، اور کاموں سے انہیں افعال کے اعتبار سے کہیں گے۔ اس میں جتنے بھی مسائل آئیں گے، مثلا آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے، سوال ہے، تو آپ پوچھیں گے تو اس کے ذہن آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اس کا تعلق اقوال سے یا افعال سے، تو انہی دو چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نماز کے ٹوٹ جانے کا۔ اور اس میں مزید تفصیل بھی ہے، جیسے جو ہے وہ کسی ساتھی کو مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے اعتبار سے پوچھ سکتا ہے۔ بہرحال خلاصتاً ہم نے ذکر کیا کہ یا تو اقوال سے یا تو افعال سے ہر وہ کام جو نماز سے باہر آپ کر سکتے ہیں، مثلا آپ کسی سے سلام کر سکتے ہیں لیکن نماز میں آپ سلام نہیں کر سکتے، نماز میں آپ کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتے، یعنی آپ نے نگاہ اوپر اٹھائی تو منع کر دیا، پھر میں آپ نگاہ جو اوپر اٹھائے گا اس کی نگاہ اوپر ہی رہ جائے گی، تو اس کا تعلق فعل سے ہے کہ وہ کام جو نماز سے باہر تو ٹھیک ہے، کھانا پینا جائز ہے لیکن نماز میں جائز نہیں ہے، دائیں دیکھنا جائز ہے تو نماز میں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم مسائل نماز کے سیکھ کر کوشش کریں گے کہ نماز کو پڑھتے رہیں۔ باقی کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو روزے کا تعلق الگ ہے، روزے کے جو مفسدات ہیں اس کی بھی الگ الگ صورتیں ہیں، کچھ موٹی موٹی صورتیں ہم نے ذکر کر دی تھیں۔ باقی جیسے مسواک کی بات کل کسی نے پوچھی ہے، تو مسواک تازہ ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو ہے وہ پرانی ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوشش یہ کریں کہ مسواک کریں، اور اس حد تک دیکھیں اجازت ہے کہ اگر مسواک کا ریشہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا اور جو ہے وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو پھر بھی روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا 5 وقت مسواک کرنا، یہ اس کا اہتمام جو شخص کرے گا، جہاں پہ اور زیادہ فوائد ہیں وہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ اس شخص کو منہ کا کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، 70 فائدے اپنی جگہ پہ ہیں۔ ایک فائدہ دنیاوی اعتبار سے کیا ہے کہ اس شخص کو منہ کا کینسر نہیں ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں تحقیق ہوئی اور سب سے زیادہ منہ کا کینسر مسلمانوں کو ہے، تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مسلمان مسواک کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کو انشاءاللہ ہم رواج دیں گے، اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کا اہتمام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔